قبر کے اندر نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑنے والا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، اللہ کو منانے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے، او فرشتوں، قرأت کتاب اللہ، میں دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اس قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی، میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دی گا۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بڑھائی، کبریائی، بزرگی، برتری، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے بے حد و حساب، بے شمار، لاکھوں کروڑوں اربوں ہم سب کی طرف سے درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر پیش کر دینے کے بعد، محترم حضرات، میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ماہ رمضان اور قرآن پاک، ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق اللہ نے اپنی کتاب، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمایا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم نے اپنی پاک کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن پاک یہ کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک سے پہلے بھی تو اللہ نے کئی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں اٹھایا۔ اس لیے ان ساری کتابوں کے اندر، ان سارے صحائف کے اندر تبدیلی ہو گئی، تغیر ہو گیا،
اور کسی کتاب کی حفاظت نہیں، اپنی اصل کتاب اپنی اصل شکل حالت کے اندر موجود نہیں۔ اور جتنی کتابیں اور جتنے صحائف اللہ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائے، ان کو پڑھنے کا اجر و ثواب بھی اللہ نے نہیں رکھا جتنا اجر و ثواب اللہ نے اس قرآن پاک کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا بیان فرمایا۔ یہ کتاب، اس کے مختلف نام امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تو 55 نام اس قرآن پاک کے بیان فرمائے۔ ان میں سے اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے، ایک نام الفرقان بھی ہے، ایک نام تنزیل بھی ہے، ایک نام قرآن بھی ہے۔ اور قرآن کا ویسے ہی لغوی معنی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور کائنات کے اندر کوئی ایسی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی اخبار، کوئی مجلہ ایسا نہیں کہ جس کو اتنی کثیر تعداد کے اندر پڑھا جاتا ہو جتنی کثیر تعداد کے اندر اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن کو جتنا پڑھا جاتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن جو اللہ نے اس ماہ مقدس ماہ صیام کے اندر نازل فرمایا، اپنے پاک پیغمبر کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا، یہ قرآن مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، یہ قرآن نظام حیات ہے، یہ قرآن اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے تحفہ بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے باعث ہدایت بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے، باعث شفا بھی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے باعث ہدایت بھی ہے متقین کے لیے۔ اس قرآن کی کوئی ایک صفت نہیں، اس قرآن کی شان اور عظمت اور مقام و مرتبے کا ہمیں اندازہ اس وقت ہوگا جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، الصیام والقرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، ایک انسانی صورت کے اندر، خوبصورت نوجوان کی صورت کے اندر، یہ قرآن اللہ کی عدالت کے اندر آ جائے گا۔ ادھر بندہ بھی کھڑا ہوگا اور ادھر قرآن پاک انسانی خوبصورت شکل کے اندر، نوجوان شکل کے اندر قرآن بھی کھڑا ہوگا۔ قرآن اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کے دربار کے اندر سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ قرآن فرمائے گا، اللہ یہ تیرا وہ بندہ جو دنیا کے اندر میری عزت کرتا رہا، میرا احترام کرتا رہا، یہ قرآن میری تلاوت کرتا رہا، اللہ آج میں تیری پاک کلام تیرے دربار کے اندر یہ شفاعت اور سفارش کرتا ہوں، تیرے بندے کے حق کے اندر میں وکالت کرتا ہوں۔ اللہ اس بندے کو معاف فرما کے اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا،
یہ قرآن پڑھنے والے کے لیے، اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے کل قیامت والے دن سایہ بن کے، جب بڑا ہی ہولناک منظر ہوگا، بڑا ہی خوفناک منظر ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کی زبان پہ ربی نفسی کے الفاظ اور کلمات ہوں گے، یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے جیسے بادل ہوتا ہے، جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، جیسے چھتری ہوتی ہے، اس طرح یہ قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ قیامت والے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے، اپنی تلاوت کرنے والے کا اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑے گا جب تک اپنی تلاوت کرنے والے کو جنت کا دروازہ نہیں گزار آئے گا۔ اور جو بندہ بھی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ رات ہو، جس چیز کا تعلق قرآن سے جڑتا گیا، اللہ کی قسم اس بندے کا بیڑا پار ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ دنیا کے اندر یہ ایم پی اے، یہ ایم این اے، یہ چیئرمین، یہ وزیر اعلیٰ، یہ وزیر اعظم، یہ صدر، یہ دنیا کے سردار نہیں، دنیا کے چودھری نہیں، دنیا کے وڈیرے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کے سردار، میری امت کے وڈیرے، میری امت کے چودھری وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کے سیکھنے والے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت ہی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اس کی شان، بندے کی شان اور بندے کی عظمت اور مقام و مرتبے کے اندر بڑا ہی اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑتا گیا، وہ کامیابی پاتا گیا، عزت حاصل کرتا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے قلب اطہر پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو سید المرسلین بنا دیا۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا، اللہ نے اس کو سید الملائکہ بنا دیا، اللہ نے اس کو ملائکہ فرشتوں کا سردار بنا دیا، روح الامین بنا دیا۔ اور جس رات کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا کہ رات ایک ہے، ایک رات کا قیام، ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اللہ نے اس کو قرار دے دیا۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ جڑتا گیا، یہ قرآن انقلابی کتاب ہے۔ یہ قرآن یہ اپنا اثر دکھائے بغیر رہتا نہیں، اور اس قرآن نے انسانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ کوئی جڑے تو صحیح، اس قرآن کو پڑھے تو صحیح، اور اس قرآن پر عمل کر کے دیکھے تو صحیح، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سال ہا سال اس قرآن کو کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، وہ دوائی کا ناغہ نہیں کرتا۔ کوئی سیر کرنے والا، وہ سیر کا ناغہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی بندہ اخبار پڑھنے والا، اخبار کا ناغہ نہیں کرتا، ناشتے کا ناغہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے، سبز غلاف کے اندر لپیٹ کے نا تاکچے کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، اوپر اتنی مٹی پڑی ہوتی ہے، دنوں کے دن، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے، کھولنے کے لیے ہم زحمت نہیں کرتے۔
یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے۔ حالانکہ اس قرآن کو ہم چھوڑتے ہیں اپنی دنیاوی مصروفیات کی خاطر، دکان کی خاطر، گاہک کی خاطر، نیند کی خاطر، آرام کی خاطر، محنت کی خاطر اس قرآن کو چھوڑتے ہیں نا۔ اللہ نے ایسے بد نصیب کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جو میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، میرے قرآن کو نہیں سمجھے گا، میرے قرآن کے حقوق ادا نہیں کرے گا، میرے قرآن پہ عمل نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا دنیا کے اندر میں اس کا جینا حرام کر دوں گا، اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دوں گا، کاروبار اس کا برباد کر دوں گا، اور اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ جو اس قرآن کو اللہ کی قسم میں بڑے تجربے اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جتنے مرضی کسی بندے کو مسئلے ہو، جتنا مرضی پریشان ہو، پیسوں کا رولا ہو، پراپرٹی کا رولا ہو، یا کوئی اور مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، آزمائش ہو، پریشانی ہو، وبا ہو، بلا ہو، اگر وہ دو کام کرنا شروع کر دے گا اللہ کی قسم، اللہ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ اور وہ دو کام کون سے؟ دل کی تختی، دماغ کی تختیوں پہ ذہن نشین کر کے لے جانا۔ پہلا کام درود پاک، درود پاک پڑھو، کہیں پھنس جاؤ نا، کسی مشکل کے اندر آ جاؤ، درود پاک پڑھو، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرو۔ جتنا مرضی بڑا مشکل کام ہو، جتنا مرضی بڑا کوئی معاملہ ہو، کوئی بات خراب ہو گئی ہو، کوئی کام مسئلہ بن گیا ہو، آپ درود شریف کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کی تلاوت شروع کریں، اللہ تمہارے وہ مسئلے حل فرما دے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا یا ایوہ الناس، یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیجئے، دنیا و کائنات کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے، یا ایوہ الناس، اور دنیا و کائنات کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، میری طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ آیا، تمہارے لیے ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہاری روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے میں نے علاج کی صورت میں قرآن نازل فرمایا۔ دنیا و کائنات کی اگر کوئی میڈیسن، دنیا و کائنات کا اگر کوئی انجیکشن، دنیا و کائنات کا اگر کوئی دوا اور علاج اور معالجہ اگر کسی بیماری پہ اثر نہ کرے، اللہ کی قسم اس بیماری پہ قرآن اثر کرے گا، قرآن اس کا علاج بن جائے گا، قرآن اس کی دوا بن جائے گی، قرآن اس پہ اپنا اثر دکھائے گا۔ بخاری شریف کے اندر دلیل موجود ہے، صحابہ اکرام نے ایک بہت بڑا بیمار آدمی، ایک علاقے اور قبیلے کا سردار، جس کو کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا، ڈس لیا، صحابہ اکرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، وہ بندہ بڑا پریشان تھا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گیا، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گیا، بڑا علاج معالجہ کروایا، لیکن ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ صحابہ اکرام نے اس بندے پہ قرآن پڑھ کے دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا یاب فرما دیا۔ جس بیماری پہ کوئی میڈیسن اثر نہ کرے، کوئی دوائی
بڑے سے بڑے علاج اور معالجہ اور ڈاکٹر اثر نہ کرے، اس پہ سورۃ فاتحہ کثرت کے ساتھ پڑھ کے دم کیا کریں، اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو شفا عطا فرمائے گا، اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس نے انسانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ جن کے دل پتھر ہو چکے تھے، جو ڈاکو تھے، رہزن تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، ماں بہن کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا تھا، اور عورتوں کو منڈیوں کے اندر فروخت کیا جاتا تھا، ایسے لوگوں کو اس قرآن نے راہبر اور رہنما بنا دیا، جنتی بنا دیا، رہبر اور رہنما بنا دیا۔ انسانوں کی زندگیوں کے اندر اس قرآن نے انقلاب پیدا کیا۔ لیکن کوئی صدقے دل سے پڑھے تو صحیح، کوئی صدقے دل سے اس کی تلاوت کرے تو صحیح، قرآن سے محبت پا کے دیکھے تو صحیح، قرآن کی تلاوت کر کے دیکھے تو صحیح۔ اسی طرح اس قرآن نے جنوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کیا۔ جنوں کا ایک ٹولہ اس نے قرآن سنا، اور قرآن سن کے ایسا انقلاب، ایسی تبدیلی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اس طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب انسان کے دل کو زنگ لگ جائے، انسان کا دل پتھر ہو جائے، انسان کو یہ دینی مجالس، یہ قرآن کی مجالس، یہ اسلام کی مجالس اچھی نہیں لگتی، دل پتھر ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، ضمیر مردہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت اس کو اچھی نہیں لگتی، قرآن کا وعظ اچھا نہیں لگتا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرے، اللہ اس کے دل کے زنگ کو دور فرما کے اللہ اس کے دل کی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دے گا۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جنوں نے قرآن سنا پتہ کیا کہا دوسرے جنوں کو جا کے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جن کہنے لگے ہم نے قرآن سن لیا ہے، اس قرآن کے بعد ہم مومن بن گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور آئندہ ساری زندگی کے اندر کبھی بھی ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اور نجاشی نے حبشے کے اندر عیسائی بادشاہ تھا، ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار کی زبان سے قرآن سنا، سورت مریم کی آیات کی تلاوت سنی، اللہ نے اس کے اوپر جو اثر ہوا، جو انقلاب ہوا، جو تبدیلی آئی، قرآن بنا کے اپنے پاک پیغمبر کے قلب اطہار پہ نازل فرمایا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ قرآن کو سنتا جا رہا ہے نجاشی، حبشے کا بادشاہ عیسائی نجاشی، قرآن سنتا جا رہا ہے، آنکھوں سے ہزاروں کی طرح آنسو جاری ہے، روتا جا رہا ہے، قرآن سنتا جا رہا ہے، قرآن انقلاب پیدا کرتا جا رہا ہے، قرآن اپنا اثر دکھاتا جا رہا ہے، قرآن اس کے دل کے زنگ کو اتارتا چلا جا رہا ہے، قرآن اس کے دل کو نرم کرتا چلا جا رہا ہے۔ نجاشی نے جعفر طیار کی زبان سے ایک مرتبہ عیسائی بادشاہ نے قرآن کو سنا، اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کے اس رونے کے منظر کو اللہ نے قرآن بنا کے آسمان سے نازل فرمایا۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، جو بھی اس قرآن سے جڑا اس کا بیڑا پار ہوتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اس قرآن سے روگردانی نہ کیا کرو، اس قدر زیادہ اعراض نہ کیا کرو، گلے شکوے بڑے، مسائل بڑے، پریشانیاں بڑیاں،
بے برکتیاں بڑیاں، نحوستہ بڑیاں، لڑائیاں اور جھگڑے بڑے، گھروں کے اندر مسائل بڑے، کاروباری اور معاشی پریشانیاں بڑیاں، لیکن اس قرآن کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا، پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں نظر انداز فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا اس معیشت کی خاطر میرے قرآن سے اعراض کیا، میں تیری معیشت کا پٹھا بٹھا دوں گا، میں تیری معیشت کو برباد کر دوں گا، میں تیرا جینا حرام کر دوں گا، گھر کے اندر تیرا سکون ختم فرما دوں گا، اور کل قیامت والے دن میں تجھے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اس قرآن سے پیار پاؤ، اس قرآن کی تلاوت کیا، ہر چیز کا ناغہ ہو جائے۔ آج اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے عزم کرو، مصمم اور پکا ارادہ کرو، ہر چیز کا ناغہ ہو جائے، دوائی کا ناغہ ہو جائے، ناشتے کا ناغہ ہو جائے، سیر کا ناغہ ہو جائے، ہر چیز کا ناغہ ہو جائے۔ اگر ناغہ نہیں ہونا چاہیے تو صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ کھڑے کر کے ذرا یہ ارادہ کرو، توفیق تو اللہ فرمائے گا نا، ہاتھ کھڑا کرو۔ انشاءاللہ ہم سارے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے رمضان کے آخری ایام کے اندر اللہ تیرے سے یہ توفیق بھی مانگتے ہیں، اللہ تیرے سے یہ دعویٰ اور وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے روزانہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں، قرآن کی سادہ تلاوت بھی کیا کرو اور اس کو سمجھ کے بھی پڑھا کرو۔ ابھی میرے دوست وہ بیان کر رہے تھے نا حدیث بڑی پیاری، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سویرے اٹھ کے کوئی باہر جائے اور باہر جاتے ہی منڈی کے اندر بازار کے اندر اس کو سرخ رنگ کی موٹی کوہان والیاں، آج کل کی زبان کے اندر BMW، آج کل کی زبان کے اندر فارچونر، آج کل کی زبان کے اندر لینڈ کروزر، اللہ نے فرمایا اگر 2-3 اس کو مل جائیں، ایسے سمجھو فری میں مل جائیں، فری میں وہ ان کو لے کے گھر آ جائے اور دوسری طرف وہ قرآن کی ایک آیت سمجھ کے پڑھے، قرآن کی صرف 2 آیتیں سمجھ کے پڑھے، قرآن کی صرف 3 آیتیں سمجھ کے پڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سرخ رنگ کی موٹی کوہان والی 3 اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ روزانہ قرآن کی 2-3 آیتیں سمجھ کے پڑھ لیا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، بہانے بڑے، کوئی بڑا بندہ ہے اس کو کہیں، وہ کہتا ہے جی میری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب میرا دماغ کام نہیں کرتا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ جوان بندہ کہتا ہے جی کاروبار سے ٹائم ہی نہیں ملتا، ساری دنیا جہان کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے، گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں تو صرف قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میرے بھائیوں جو قرآن پڑھتا ہے نا اس کی دنیا میں کامیاب، دنیا میں اللہ نقد رحمتیں اور برکتیں اور ریل پیل اللہ نازل فرماتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے، توجہ سے سننا، توجہ سے میرا جملہ، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کی قسم اس کی قبر بھی کامیاب۔ میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کو بھی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے نا، دفن کرتے ہی ابھی اس کے ورثاء قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ وہ قبر کے اندر سن رہا ہوتا ہے، تو 2 فرشتے آگے نا ہر بندے کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں اور آ کے اس سے سوال کرتے ہیں من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا۔ تو جو بڑا بدبخت، بڑا بد نصیب، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ ذکر، نہ نفل و نوافل، کوئی قرآن کی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، وہ آگے سے شور ڈالتا ہے، کہتا ہے او فرشتو ہا لا ادری، ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کون میرا رب، کس پیغمبر کی بات اور کس دین کی بات، ہا لا ادری، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں، مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ ہاں دنیا کے اندر میرا پیو دادا لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، میں بھی اس کے پیچھے لگ کے پڑھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جسم زندہ مسجد کے اندر نہیں آتا،
ان کی لاش اور میتی جنازے کے لیے مسجد کے اندر لائی جاتی ہے۔ وہ قبر کے اندر کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، لیکن قرآن سے پیار کرنے والا، قرآن کا قاری، عامل قرآن، ماہر قرآن، جب فرشتے اس کو کہتے ہیں تو بتا من ربک من نبیک ما دینک، وہ بڑی جرت اور ہمت کے ساتھ آگے سے جواب دیتا ہے ربی اللہ، او فرشتو ربی اللہ و نبی محمد و دینی الاسلام۔ ایک چوتھا سوال پھر فرشتے اس بندے سے کہتے ہیں ہم فلاں بندے کی قبر کے اندر گئے، فلاں بندے کی قبر کے اندر گئے، فلاں بندے کی قبر کے اندر گئے، وہ تو ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا، اس نے تو کوئی جواب نہ دیا۔ آگے سے ہا لا ادری، ہا لا ادری، تو بتا کہ تجھے یہ کس طرح جواب آئے، یہ جواب تجھے کس نے سکھائے؟ آگے سے وہ قبر کے اندر نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ سے اپنا ناطہ جوڑنے والا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا، راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، اللہ کو منانے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا، وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے او فرشتو قرأت کتاب اللہ، میں دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھا کرتا تھا، اس قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی، میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دی گا۔ قرآن کی وجہ سے دنیا بھی کامیاب، کسی مسئلے کے اندر پھنسے ہو نا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کرو، کسی مسئلے کے اندر پھنسے ہو نا کوئی پریشانی بنی ہوئی ہو درود پاک پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ جو بندہ قرآن پڑھے دنیا بھی کامیاب، جو بندہ قرآن پڑھے قبر کے اندر بھی کامیاب، جو دنیا کے اندر قرآن پڑھے اللہ کی قسم اس کی آخرت بھی کامیاب۔ جو قرآن پڑھنے والا ہوگا نا اس کو اللہ پتہ کیا فرمائے گا، اے ماہر قرآن، اے قاری قرآن، اے عامل قرآن، اقرا اقرا ورقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت التي تقرأ بها۔ اے ماہر قرآن، اے قاری قرآن، یہ میری جنت کے درجات، تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پر قرآن کی آخری آیت پڑھے گا، سورت ناس کی سین پڑھے گا، وہاں پر تیرا محل اور تیری کوٹھی اور بنگلہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن جو ہے نا یہ عام جگہ پہ کھڑا نہیں ہوگا، یہ حافظ قرآن مع سفرت الکرام البررہ، جو بڑے برگزیدہ بندے ہوں گے میدان محشر کے اندر، جو بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر اور خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں حافظ قرآن کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کروں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، یہ قرآن نظام حیات ہے، یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن تمام بیماریوں کی دوا اور علاج اور میڈیسن اور دم ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، نصیحت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ یہ قرآن اللہ سے گفتگو اور اللہ سے باتیں کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ رات کو اٹھ کے نا مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، ایسے محسوس ہوگا جیسے ہم اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب اللہ سے باتیں کرنے کا دل چاہے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو، جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کرو، اور جب تمہارا دل کرے کہ تم اللہ سے باتیں کرو نماز پڑھنی شروع کر دیا۔ اس قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو
اس قرآن کی اتنی بے حرمتی نہ کرو، اس قرآن کی اتنی بے قدری نہ کرو، اس قرآن سے اتنا اعراض نہ کرو، اس قرآن سے اتنی بے رخی نہ کرو۔ مسلمانوں، جتنی بے رخی آج اس قرآن کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس قرآن کو، اس سے پیار کرو، محبت کرو، اس کی تلاوت کو معمول بناؤ، روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن کو پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو، اس میں تدبر کیا کرو، اور اس میں غور و فکر کیا کرو۔ یہ قرآن میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ انجینئر کا جو فن ہے، انجینئرنگ کا، یہ سائنس کا، الجبرے کا، میتھ کا اور بیالوجی کا، فزکس کا، کیمسٹری کا، دنیا و کائنات کے جتنے علوم ہیں، ان سب سے زیادہ اگر کوئی آسان علم ہے یا آسان کتاب ہے تو وہ اللہ کی پاک کلام ہے۔ کوئی بہانہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے ایک سورت کے اندر بار بار ایک ہی بات دہرائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور دنیا و کائنات کے لوگوں، میرا یہ قرآن تو بڑا ہی آسان کتاب ہے، بڑا ہی آسان قرآن ہے، کوئی آئے تو صحیح، پڑھے تو صحیح، غور و فکر کرے تو صحیح، تدبر کرے تو صحیح، کوئی 10 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کے فہم قرآن کی کلاس میں بیٹھے تو صحیح۔ یہ قرآن میں نے بڑا آسان بنایا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اتنا آسان ہونے کے باوجود تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے۔ جو قرآن کے نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اللہ اس کے دل پہ تالا لگا دیتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، اللہ اس کی دل کو بنجر کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، اللہ اس کے دل کی زمین کو پتھر کر دیتا ہے، سخت بنا دیتا ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، دیکھ کے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، عمل کر کے پڑھے، اللہ کی قسم، اللہ اس بندے کے دل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے۔ یہ قیامت والے دن اللہ مول پائے گا انہا چیزاں، اللہ مول پائے گا۔ اور یہ قرآن، اس کی تلاوت کرنے سے اتنا اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اس قرآن کا ایک حرف پڑھو گے، اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ 10 نیکیاں ایک حرف پڑھنے سے۔ جس طرح کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی نے پنجابی میں کہا نا، شعر بڑا زبردست، اسی حدیث کا ترجمہ، ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیا، دے 10 ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا۔ ایک ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیا۔ اس واسطے قرآن پڑھا کرو، ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اللہ اس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، مومن بندے کا دل ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، قرآن سے پیار پاؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کے ساتھ اپنا جی لگاؤ، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، صبح پڑھا کرو، شام پڑھا کرو، رات پڑھا کرو، دن کے وقت پڑھا کرو۔ قرآن زیادہ سے زیادہ
پڑھا کرو، جتنا قرآن پڑھو گے اللہ اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور دوسری بات، دو باتیں آج کے اس درس کے اندر، دوسری بات اور آخری بات، اس قرآن کے اندر اللہ نے بڑے بڑے پورے قرآن کا خلاصہ آپ سنتے ہوں گے، ایک آیت کا خلاصہ، ایک سپارے کا خلاصہ، میں چند منٹوں کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس پورے قرآن کے اندر اللہ نے مین 5 موضوع بیان فرمائے، مین 5 موضوع، 5 باتیں، 5 عنوان، 5 چیپٹر، 5 عنوان اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا عنوان عقائد، عقیدے کی جمع، عقائد کہ اللہ کی ذات کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے، ربوبیت کے بارے، الوہیت کے بارے، اسماء و صفات کے بارے، اللہ کے پیغمبر کے بارے، اللہ کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے بارے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، صحابہ اکرام کے بارے، قیامت کے بارے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے، آسمانی کتابوں کے بارے میں، اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے بارے میں، ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے، جنت کے بارے، جہنم کے بارے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اللہ نے عقائد بیان فرمائے، یہ پہلا چیپٹر ہے قرآن کا، پہلا عنوان ہے قرآن کا۔ دوسرا عنوان قرآن کے اندر اللہ نے عبادات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہیں جتنی اللہ نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر مختصر بیان فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے پھر تشریح اور تفسیر بیان فرمائی۔ یہ قرآن کا دوسرا چیپٹر ہے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ عبادات، اس کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اسی طرح قرآن کا تیسرا چیپٹر معاملات۔ مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے پدرے رکھا کرو، صاف ستھرے رکھا کرو، پورے کر کے رکھا کرو۔ ہماری حالت معاملات کے بارے میں یہ ہے کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اپنے معاملات کو سیدھا رکھا کرو، پورا رکھا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ شہید میدان جہاد کے اندر اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے، الا الدین، سوائے قرض۔ اور یہ قرض کا معاملہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، حق تلفی نہیں کرنی، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، یتیم اور بیوہ کی جائیداد اور پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر تم اس مسئلے کو، معاملے کو بڑا ہلکا اور معمولی سمجھتے ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے اس دنیا کے اندر کسی بندے کی زمین پہ کوئی مرلے 2 مرلے کی بات نہیں، کنال 2 کنال کی بات نہیں، کوئی ایکڑ اور پیلی اور مربع کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بلشت، ایک گٹھ اگر کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کے اس ظالم کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اپنے معاملات کو سیدھا رکھو، صاف ستھرا اور بالکل سیدھا پدرا، کم از کم لکھ کے رکھ لیا کرو تاکہ بعد میں تمہارے ورثاء جو ہے وہ تمہارے سر کا بوجھ اتار سکے۔ اور اسی طرح اخلاقیات، آج ہمارے اخلاق اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا کردار مسلمانوں کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ کی پناہ۔ آج ہمارا اخلاق اس قدر زیادہ بے ہودہ ہو چکا، سخت ہو چکا، عجیب و غریب ہو چکا
حالانکہ اس اخلاق کی قدر اس وقت ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، ترازو قائم ہوگا، ترازو کے دو پلڑے، ایک کے اندر نیکیاں دوسرے کے اندر برائیاں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسقل شیئن فی المیزان، اسقل شیئن فی المیزان الحسن الخلق۔ جب اعمال کو تولا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا، اس وقت سب سے زیادہ جس نیکی کا وزن ہوگا وہ اس انسان کا اخلاق ہوگا۔ آج معمولی چھوٹی چھوٹی بات، لو جی میں تیرے کولوں اپنے پتر واسطے اپنی تھی واسطے رشتہ منگیا سی، تو میں نو رشتہ نہیں دیتا، تیرا میرا مرن جین قیامت تک ختم، کوئی تعلق نہیں تیرا میرا۔ بہنوں نے باپ کی جائیداد اور پراپرٹی میں سے حصہ مانگ لیا، بس آج تو بعد حصہ لے جا تے آج تو بعد میرے دروازے تے چڑھی نا، میرے دروازہ تیرے واسطہ، میرا دروازہ تیرے واسطے ہمیشہ کے لیے بند۔ میں سمجھتا ہوں یار عجیب بات ہے، یہ روزہ رکھا ہو نا، پانی کا ایک قطرہ حلق سے نیچے اتر جائے نا، دوڑا پھرتا ہے، مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ قاری صاحب، مفتی صاحب، خطیب صاحب، ایک قطرہ حلق سے نیچے گر گیا چلے گیا، میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں؟ اور جہاں بہن کی لاکھوں اور کروڑوں کی جائیداد اور پراپرٹی پہ سب بن کے بیٹھا ہے، قبضہ کر کے جمائے ہے، وہاں پہ تیرا ایمان نہیں ٹوٹا؟ وہاں پہ تو نے کسی مفتی سے جا کے نہیں پوچھا، وہاں سے کسی خطیب امام سے سوال نہیں کیا کہ تیرا ایمان باقی رہا کہ نہیں، تیرا ایمان ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ اس وقت سوال کرنا بھی گوارا نہیں، اس موضوع پہ بات کرنا بھی گوارا نہیں، اس موضوع پہ جمعہ پڑھانا بھی خطیب صاحب کو اجازت نہیں۔ منہ بن جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں، اس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اپنے اخلاق کو سنوارو، عقائد کو درست کرو، اپنے اخلاق کو سنوارو، اپنے معاملات کو سنوارو، اور اخلاق یہ بڑی بات ہے۔ اخلاق کو سیکھنا ہونا تو سورت حجرات کو زبانی یاد کرو اور اس کا ترجمہ سیکھو۔ وقت بڑا مختصر ہے ورنہ میں مثالیں دے دے کے ان باتوں کی وضاحت کرتا۔ اور آخری بات، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر 5واں چیپٹر، پہلا چیپٹر عقائد، دوسرا چیپٹر عبادات، تیسرا چیپٹر اخلاقیات، چوتھا چیپٹر معاملات، اور 5واں چیپٹر اللہ نے قرآن کے اندر قصص الانبیاء بیان فرمائے۔ پہلے انبیاء تو کثیر تعداد کے اندر، رسول 313، مسلم کی روایت کے مطابق اللہ نے سارے انبیاء اور سارے رسولوں کے حالات و واقعات اور تعارف بیان نہیں فرمائے، چند ایک 25-26 انبیاء کا رسولوں کا نام لے کے ان کے حالات، ان کی قوموں کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، کانوں میں رس گھولنے کے لیے نہیں بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے یہ انبیاء میں نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اور ان انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور ان کے اس سلوک اور رویے اور برتاؤ کی وجہ سے میں نے ان کو فلاں فلاں عذاب سے دوچار کیا۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، آؤ آج کی دعوت، آج کا پیغام، آج کا درس، آج کا سبق، آج کے واعظ کا خلاصہ کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، قرآن سے اپنا ناطہ جوڑو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن پہ تدبر بھی کرو، غور و فکر بھی کرو، اور قرآن پہ عمل بھی کرو۔ انشاءاللہ اس قرآن کے ساتھ دنیا کے اندر رشتہ تم جوڑو گے، کل قیامت والے دن یہ قرآن ایک انسانی شکل کے اندر، باقاعدہ خوبصورت نوجوان شکل کے اندر تمہارا وکیل بن کے اللہ کی عدالت کے اندر شفاعت اور سفارش کر کے اللہ سے بات کر کے جنت کا دروازہ تمہیں پار کروا کے آئے گا، جنت کے اندر داخل کروا کے آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ سنایا ہے
جو کچھ سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو اب آپ دل جمی سے دعا کرو بھئی، خاموشی اختیار کریں، بچے خاموش ہو جائیں اور دل جمی سے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی غلطیوں کمیوں کوتاہیوں سے درگزری فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے تیری بندیاں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر کسی بھی وبا کے اندر بلا کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و قرب رشتہ دار والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ تو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ارحم بحالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہ جتنی دیر تو ہمیں زندہ رکھیں اسلام کی حالت پہ زندہ رکھنا، اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت آئے، اللہ موت آئے تو ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، اللہ موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اللہ قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا، اللہ میدان معاشر کے اندر اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، اللہ قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنا دینا، اللہ قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ ہماری توبہ نصوحہ قبول فرما، اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، اللہ یہ ہمارے روزے قیام و سیام، اللہ یہ رکوع و سجود، اللہ قرآن پڑھنا سننا سنانا، اللہ تو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اللہ یہ تیرا مہمان ہماری زندگی کے اندر ایک مرتبہ آیا، اللہ جس طرح قدر کرنے کا حق تھا حق تو ادا نہیں ہو سکا، اللہ جو لغزشیں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما، اللہ اس مہینے سے اس کی برکات سے اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہمیں مالا مال فرما، اللہ ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ توشہ آخرت نیک نامی کا باعث بنا، اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما، اللہ جو تیرے بندے تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد اور شاداب فرما، اللہ ان کے مال جان گھر بار رزق کے اندر برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ کشمیری مجاہدین کی مدد فرما، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اللہ ہمیں قرآن سے پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی طہارت اور اخلاص پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا، اے اللہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے، اللہ تو ہمارے ضمیر کے اندر غیرت پیدا فرما،
اسلامی غیرت اور حمیت پیدا فرما اللہ میری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو تیرے بندے معاشی طور پہ پریشان ہیں اللہ معاشی پریشانیاں دور فرما اللہ معاشی پریشانیاں دور فرما اللہ حلال اور وسیع رزق عطا فرما اللہ حلال اور وسیع رزق عطا فرما اللہ کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما اے اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما اللہ آج ہم تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ تیرا در کے نہیں چھوڑ کے جائیں گے اللہ یہ اپنے ہاتھ ہم واپس نہیں لوٹائیں گے اللہ جب تک تو ہماری دل کی نیک مرادیں پوری نہ فرمائے اللہ اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اللہ کبیرہ صغیرہ اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ ہم بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے خطاکار لیکن اللہ تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہاں اللہ ہماری جھولیوں کو ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اللہ ہماری جھولیوں کو ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ ہمارے دل کی آس کو توڑی نہ اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس موڑی نہ اللہ تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے اللہ تیرے در کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں اللہ تو غنی ہے ہم سارے فقیر ہیں اللہ تیرے در کے منگتے ہیں اللہ تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرمانا جو والدین اپنی اولاد کی طرف سے کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں رشتے ناتے کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان والدین کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو والدین اپنی اولاد کی طرف سے کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان والدین کی پریشانیاں دور فرما اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما اللہ ہمارے دل کی آس نہ توڑی اللہ ہمیں اپنے در سے خالی واپس نہ موڑی اللہ ہمیں اپنے در سے خالی واپس نہ موڑی اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ تو نے خود فرمایا یہ سفید بالوں والے جب میرے در پہ آتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ پھیلاتے اللہ خالی واپس لٹاتے ہوئے تو نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے اللہ یہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں بوڑھے بھی بیٹھے ہیں جوان بھی بیٹھے ہیں بچے بھی بیٹھے ہیں اللہ یہ تیری بندیاں بھی بیٹھی ہیں اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ ہمارے روزے قبول فرما اللہ نمازیں قبول فرما صدقات و خیرات قبول فرما اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی محنتیں کوششیں کاوشیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ تو معاف فرما اس رمضان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی طہارت اور اخلاص پیدا فرما اللہ ہماری دعائیں قبول فرما جو کچھ مانگے وہ تو اپنی رحمت سے عطا فرما اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ جو کچھ مانگے وہ تو اپنی رحمت سے عطا فرما جو نہیں مانگا اللہ وہ تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما اللہ
اللہ ہم تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ اگر تو نے ہمیں خالی واپس لوٹا دیا اللہ ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رحمت نازل فرما، اللہ رحمت نازل فرما، اللہ برکت نازل فرما، اللہ برکت نازل فرما۔ اللہ ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ آج تو ہماری ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ تیری ذات کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ یہ بوڑھے بچے جوان تیری بندیاں منتیں سماج دیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک ملزم اور مجرم کی حیثیت سے بیٹھے